ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه. آج سے ہمارے ہاں درس حدیث میں ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے. عنوان ہے کہ نماز میں کون سا عمل جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے. بہت اہم باب ہے. کتب فقہ میں اس پر بہت لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے. کچھ عمل نماز میں ایسا ہے کہ نمازی کو ختم کر دیتا ہے، اللہ بچائے. کچھ عمل ایسا ہے جو مکروہ ہے اور سخت مکروہ ہے. کچھ عمل ایسا ہے کہ کراہیت ضرور ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے. کچھ عمل ایسا ہے جو مباح ہے، اگر وہ ہو گیا نماز میں تو نماز میں فرق نہیں آئے. کتب فقہ میں، کتب یہ کتاب کی جمع ہے یعنی فقہ کے کتابوں میں. اب فقہ آپ کی سمجھ نہیں ہوگا، مسئلہ مسائل کی کتاب جس میں حرام حلال کا بیان ہوتا ہے. کتب فقہ میں عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یعنی کچھ زیادہ عمل آپ نے کر لیا جو نماز سے نہیں ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے. لیکن عمل کثیر کی بہت سارے علماء نے الگ الگ تعریف کی ہے. کس عمل کو کہیں گے کہ یہ زیادہ ہو گیا؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر دونوں ہاتھ سے کوئی عمل کیا گیا تو یہ زیادہ ہو. ایک ہاتھ سے کر لیا، ادھر ادھر پجا ہو جا لیا تو ٹھیک ہے. اب دونوں ہاتھ اگر شروع کر دے تو ٹھیک ہے. اب جیسے تہبند وغیرہ باندھنا ہو تو دونوں ہاتھ لگانا پڑے، خاصے مزے. کرتا اتارنا ہو تو دونوں ہاتھ لگائیں. تو وہ کہتے ہیں جس میں دونوں ہاتھ سے کام لے لیا گیا وہ عمل کثیر ہو گیا. ایک ہاتھ سے کام ہونا چاہیے. کچھ علماء نے کہا کہ دور سے دیکھنے والا نمازی کو دیکھے تو اگر اس کو ایسا محسوس ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ عمل کثیر میں ہے. اور اگر وہ مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں نماز میں ہے کہ نہیں ہے تو یہ عمل قلیل ہے. مشکوک ہو جانا جو چٹ پہ پڑ جانا. یہ ذرا فقہی بحث ہے، مسئلہ مسائل کی تھوڑی سی ٹف ہے یہ. تو یہ دوسری تعریف. عمل کثیر کی کچھ علماء نے اور بھی تعریف کی ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جسے عمل کثیر کہا جاتا ہے، اور بھی تعریف کی ہے انہوں نے. ان کا کہنا ہے علماء کا کہ عمل کثیر کوئی کام بہت زیادہ کرنا، جیسے کھجلی ہو رہی تو ذرا سا کچھ آ جائے، اس کو لگا یہ چاہیے کوئی زیادہ سے کرنا، یہ عمل کثیر میں آ جائے. کوئی ایسا کام جو بہت زیادہ کیا جائے، تھوڑا بہت ہو گیا تو کوئی بات نہیں، کئی خارج ہو رہی کچھ آ دیا جائے. تو یہ ان کے یہاں عمل کثیر میں نماز فاسد ہے. اللہ سب کو بچائے اور سب کی نماز ہو جائے. تو کیا جہاں نماز ہوتی ہے لیکن وہاں سخت کراہت کے ساتھ ہو رہی ہے تو چاہیے کہ پھر سے پڑھ لیں، پھر سے پڑھ لیں. جسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں. ہلکی پھلکی چیز کوئی ہوئی ہے جو مباح ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کہیں کھڑے ہیں اور اچانک وہاں سخت دھوپ آ گئی اچانک، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں. تھوڑا سایہ ادھر ادھر بھی ہے تو تھوڑا ہٹ جانے میں آپ کو کوئی حرج نہیں، سایہ میں چلے گا. اللہ ایسی تکلیف نہیں دیتا ہے جو آدمی نہ اٹھا سکتا. ابھی دھوپ بہت تیز ہوتی. اب جیسے کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے اور دو ہی آدمی ہیں، ایک آدمی اس کے سیدھی طرف کھڑا ہوا ہے، تیسرا آدمی آ گیا تو اب امام کو آگے جانا چاہیے یا پھر اس مقتدی کو پیچھے جانا چاہیے. تو اگر ایک قدم ایک صف کے برابر امام چلے تو یہ عمل قلیل ہی کہلائے.
بس تو جاتا ہی ہے، اس کو امام کو چاہیے کہ ایک قدم بڑا سا جگ لے کر کے ایک صف کے برابر آگے چلا جائے، اگر آگے جگہ ہے، اور آگے جگہ نہیں تو یہ مقتدی پیچھے چلا جائے، تو یہ عمل قلیل ہی ہے۔ اس باب میں وہی حدیثیں آئیں گی جہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ عمل ہونا چاہیے، یہ نہ ہونا چاہیے۔ پہلی ہی حدیث جو ہے اتنی طویل ہے کہ میں آج اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، اسی لیے پڑھا نہیں میں نے صرف تمہید کر دی ہے اور ایک نئے باب کا آغاز کر دیا اللہ کے نام سے تھوڑی سی تقریر کے بعد۔ بقیہ تو جب حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو وہیں سے اندازہ ہونے لگے گا کہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب آپ ٹھیک سے سن لیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن آج اسی پہ بس کیجیے، انشاءاللہ پیر کو وہ حدیث جو بہت طویل ہے، لمبی ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے پڑھنے کی اور سمجھانے کی اپنے علم کے مطابق مل جائے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور کتنے بڑے مولم ہو کر کے آئے۔ بس آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے مولم ہو کر کے آئے۔ سب سے اونچا کام مولم ہونا ہے، لیکن مولم جب ہی ہوگا جو پہلے خود تعلیم حاصل کرے، پہلے علم حاصل کرے پھر دوسروں کو علم سکھائے۔ یا بنیا تعلم ثم تتکلم، اے بچے پہلے تو خود سیکھ لے پھر دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرے، اور بغیر سیکھے جو سکھائے گا ادھر ادھر کی کرے گا، اپنے صرف وہ گزاری کرے گا۔ انشاءاللہ پیر سے آپ سن سکیں گے کہ نماز میں کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، کس سے نماز فاسد ہوتی ہے، کس وجہ سے نماز جو ہے مکروہ ہوتی ہے، اور کس وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہے، اور کس وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ سب سنیں گے، حدیث سے سنیں گے انشاءاللہ، تو یہ بہت نئی بات ہوگی آپ کے لیے۔ آج اسی پہ اکتفا فرمائی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔